أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی
سفیدی صبح نمودار ہوئی آج، تو فضا میں ایک آواز گونجی، فزت و رب الکعبہ، اور جناب جبرائیل نے ایک نوحہ پڑھا، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، بخدا ہدایت کے مینارے آج گر گئے۔ ناظرین، بڑی سخت دن اور یہ سخت ایام چل رہے ہیں۔ چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت میں تاکہ وہ کلام معصوم سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، من شفع له القرآن یوم القیامہ شفع فیہ ومن محل به القرآن یوم القیامہ صدق علیہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور زمانے کے عوام کی خدمت میں اس عظیم مصیبت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ دن آپ کی عبادت میں اور عزاداری میں گزر رہے ہوں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم سب کی طاعت و عبادات بنحو احسن قبول اور بنحو احسن قبول قرار پائے۔ یہ حدیث میں مولا کائنات نے قرآن کے شفیع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس شخص کی بھی قرآن شفاعت کر دے، خداوند متعال اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے بہت ہی اہم جملہ ہے، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ قرآن کی شکایت، کہ جو قرآن کی شکایت کرنے والا ہے اس کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر قرآن شکایت کرے گا تو خداوند متعال قرآن کی شکایت کو بھی قبول کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہماری شکایت کرے اور خداوند متعال ہمارے لیے قرآن کی شکایت کو قبول کر لے۔ اس لیے کہ قرآن کی شکایت کے بارے میں یہی ہوگی نا کہ یا تو قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، یا قرآن کا جو ہے وہ غور و خوض نہیں کیا گیا، اس میں تدبر نہیں کیا گیا، یا اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ 3-4 قسم کی واضح جو ہے وہ شکایت ہوگی۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے تو یقیناً ابھی بھی موقع ہے کہ ہم آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوں، اس کے ترجمے کی طرف، اس میں تدبر اور غور کرنے کی طرف، اور سب سے زیادہ قرآن کے پیغامات پر عمل کرنے کا مرحلہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے یقیناً آپ متوجہ ہیں، آپ جو ہے وہ قرآن کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، قرآن میں شرکت کر رہے ہیں۔ تنہا ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم آ جائیں اور آنے کے بعد ہم شریک ہو جائیں، بلکہ جس طریقے سے آپ آ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے دیگر دوستوں کو بھی قرآن کی طرف لے کر آنا آپ کی ذمہ داری ہے، لے کر آنا مومنین کی ذمہ داری ہے، لے کر آنا جوانان کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو لے کے آئیں، جس طریقے سے اگر کہیں کے اوپر گیم ہوتا ہے، کہیں کے اوپر جو ہے وہ کھیلنے کے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹیم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ٹیم بناتے ہیں ہم، 10-11 لوگوں کی ٹیم بنتی ہے کرکٹ کی، اور پھر اس کے بعد سے کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم قرآن کے سلسلے سے ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم 11 لوگوں کی ٹیم، ایک جو ہے وہ 15 لوگوں کی ٹیم بنائیں تاکہ ہم قرآنی مطالعہ، قرآنی مباحثہ کریں؟ جعفر بھائی جی بالکل، بہت اہم نقطے کی طرف جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں اور اس کٹگرے میں کھڑا ہونا پڑے کہ جہاں ایک طرف قرآن ہو اور کٹگرے میں ہم کھڑے ہوں، اور قاضی بھی وہ ہو کہ جو جس سے جو ہے ذرہ جو ہے جس کے نظروں کے سامنے ہو، کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ خاص کر ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں کہ جب ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے موبائل میں، آپ انگلیوں کے اشارے پہ ہر چیز کو، جیسا کہ آپ نے کل والے پروگرام میں کہا تھا کہ اب تو بہت آسان ہو گیا، اب کیا کہتے ہیں، آپ سبیل قرآن پرو ایپ کے ذریعے سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، تفسیر جو ہے اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ترجمہ جو ہے 5 زبانوں میں ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تو میرے خیال سے اب کوئی عذر نہیں بچتا ہے۔ تو اللہ بچائے ہمیں اس دن سے کہ جہاں ایسا ہو۔ جی بے شک ناظرین کرام، بس ذمہ داری یہی ہے اور ہماری جو ہے وہ گزارش بھی یہی ہے کہ قرآن کے سلسلے سے بہرحال آج جو ہے وہ ماہ مبارک کا تقریباً جو ہے وہ 2 دہا گزر گیا، 20 دن گزر گئے ہیں، 8-9 دن 10 دن بچے ہوئے ہیں۔ ان 10 دنوں کو جو ہے وہ غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ابھی تک ہم اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ قرآن سے متصل ہونا چاہیے، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اگر ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے ہیں تو آج ہی جو ہے وہ دن ہے کہ جس دن ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عہد کریں، مولا کائنات سے عہد کریں کہ آج سے ہم جس طریقے سے آپ سے محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے عزاداری اور مجلس میں جاتے ہیں، آپ کے فرامین کو سنتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ کے لیے نعرے لگاتے ہیں، آج سے ہم اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی
کا عمل کرنے والے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مجلس برپا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم جلسات قرآن بھی برپا کریں گے، قرآن کے سلسلے سے بھی ہم سارے امور کو انجام دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات خالی کہوں گا، بہت چھوٹی سی اور ایک جملہ کہہ کے ختم کروں کہ اس سے پہلے کئی دفعہ آپ نے بیان بھی کیا اس بات کو، آپ خود اپنے جوانوں سے اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ایک بار آپ جا کے دیکھیے وہ تمام ہمارے علماء بزرگان جو کسی منزل کسی مرتبے تک پہنچے ہیں، کوئی ایک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اہل بیت سے تو بہت ارادت و محبت کی ہو لیکن اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو پھر وہ کسی منزل پہ بھی پہنچ گیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جب بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہیں منزل کسی منزل پہ پہنچنا، کسی ایک عالی مقام پہ رتبے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں تو چاہے آپ اہل بیت سے بہت دونوں ہی ضروری ہے، دونوں ہی ثقل ہیں، تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ جی چلیں جعفر بھائی چلتے ہیں آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھتے ہیں۔ جی سوال نمبر 1، سورہ فرقان نے قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کی حالت کیا بیان کی ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، بی اور سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2، خدائے رحمان کے خاص بندے کن گناہوں کو انجام نہیں دیتے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ سب سے صحیح جواب کون سا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، خرچ میں نہ فضول خرچی کرتے اور نہ تنگی یعنی بخل، دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3، پارہ 19 کے مطابق رسول کس فکر میں اپنی جان ہلاک کر ڈالتے؟ صحیح جواب آپشن بی، کفار کے مومن نہ ہونے کی فکر میں۔ سوال نمبر 4، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے یہ کہا کہ کیا یہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہیں غلط رسم و رواج پر ہمارا جواب بھی وہی تو نہیں؟ صحیح جواب آپشن سی، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا۔ سوال نمبر 5، جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن کون فائدے میں رہے گا؟ صحیح جواب آپشن بی، جو شخص خدا کے سامنے پاک دل لیے حاضر ہو۔ سوال نمبر 6، شیطان کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، ہر جھوٹے اور بد کردار پر۔ سوال نمبر 7، فرعون اور فرعونیوں کے دل کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یقین تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، اس کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، سرکشی اور تکبر۔ سوال نمبر 8، اللہ نے رسول کو کس کی اطاعت سے منع کیا اور ان کے بارے میں کیا حکم دیا؟ صحیح جواب آپشن بی،
کافروں کی قرآن کی دلیل سے خوب لڑنے کا۔ سوال نمبر 9، اگر لوگ دین سے منہ پھیر لیں تو رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، صرف پیغام پہنچا دینا۔ سوال نمبر 10، وحی نازل ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ صحیح جواب آپشن اے، 3 طریقے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے دن کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ وقت ہو چلا ہے کہ آج کے دن کے ہم مرحومین کے نام جان لیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ ایصال کریں، اور اس کے لیے چلتے ہیں سبیل قرآن ٹیم کی جانب۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کہ ان مرحومین کو اور اس کے علاوہ وہ تمام افراد کے جنہوں نے کسی بھی طریقے سے قرآنی خدمات کو انجام دیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، انہیں خداوند متعال آج کی شب کے طفیل میں، آج کی شب کے صدقے میں مولا کائنات کا مہمان قرار دے۔ جی ہاں جعفر بھائی، آئے چلتے ہیں اور ان 12 افراد کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ جنہیں آج 100% نمبر لانے کی وجہ سے قرعہ کشی کے ذریعے سے منتخب کیا گیا ہے۔ سیدہ مباہلہ ہاشمی، سید عامر حسین زیدی، سیدہ زین ہاشمی، کمیل فاطمہ، سیدہ مشکورہ بانو، دبیر حیدر، ماہی زہرا گلزار علی بخاری، صاحب الحسن نقوی، سیدہ نجیف النساء، نسیم زہرا، نبراس مہدی، ابیہا پٹیل۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 12 افراد کہ جنہوں نے آج 100% مارکس اچیو کیے، اور قرعے کے ذریعے سے ہماری ٹیم نے ان کے نام کا انتخاب کیا۔ یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ 21 ماہ مبارک رمضان سے تفسیر سورہ حمد کی ویڈیوز آپ لوگوں کو سننا ہوگا اور اس کے حساب سے جواب دینا ہوگا۔ 20 ماہ رمضان تک، پہلی ماہ مبارک رمضان سے 20 ماہ مبارک رمضان تک سورہ شورى کی پوری تفسیر مکمل ہو جائے گی، اور 21 سے سورہ حمد کی تفسیر کو آپ کو سننا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جعفر بھائی، یہاں پر ایک آپ لوگوں کی خدمت میں یقیناً عظیم شب ہے، لیکن اس شب میں اگر جو لوگ شروع سے لے کر ابھی تک جو شریک ہیں اور انہوں نے شروع سے لے کر ابھی تک روزانہ سورہ شورى کی تفسیر سنی ہے، تو آج ان کا ایک سورہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ مولا کائنات کی شہادت کے ایام میں آپ نے ایک مکمل سورے کی تفسیر کو سن لیا، اور یقیناً آپ لوگوں نے صرف تنہا سنا نہیں ہے، اس میں غور بھی کیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا۔ یہ ایک بہترین سعادت ہے جس سے وہ لوگ محروم رہ گئے کہ جو اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے۔ جی بالکل، اللہ کرے کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد، بھلے ہی ماہ مبارک رمضان کے بعد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سبیل قرآن فیملی کا وہ حصہ بنے اور اس سبیل قرآن کی ٹیم سے وہ جڑیں۔ چلتے ہیں وہ 3 افراد کے بھی نام جان لیتے ہیں کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں نام دیا جائے گا۔ سیدہ فصیحہ ہاشمی، روزی محمد علی روجانی، سیدہ محظوظ ہاشمی۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انعام دیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔